تو یہ آخری آیت کے حصے سے پتہ چلا کہ قوم میں دو طرح کے لوگ ضرور ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو غور و تفکر سے عاری ہیں، خالی ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو غور و تفکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا، غور و تفکر سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اخروی معاملات اور اچھائی برائی، اپنے درجات کی بلندی، اس پر غور و تفکر کرتے ہیں، یا اس پہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ دنیاوی امور میں تو سارے ہی غور و تفکر کرتے ہیں اور ہم بڑے ماہر ہیں اس کے اندر۔ پہلے تو گھر والے ہی ہمیں بہت سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا اپنا فیوچر بناؤ، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ پھر اسکول میں آپ جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ٹیچرز، پروفیسرز، پھر اسی طرح ہمارے دیگر رشتہ دار، پھر دوست احباب آپس میں، یار تم کیا کرو گے، میٹرک کے بعد کیا کر رہے ہو، کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ اس طرح مشاورت چلتی رہتی ہے اور تفکر رہتا ہے۔ لیکن جو دوسری جس کی اللہ مدح فرما رہا ہے وہ قوم اب ہمارے اطراف میں بہت کم لوگ ہیں کہ مسلمان اپنے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے۔ پہلی چیز یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتا ہوں، کیسے اس کی بارگاہ میں قریب تر مقام حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور و تفکر، اللہ کے احسانات پر۔ اسی طریقے سے ایسی چیزیں دیکھنا، جیسے میں مشورہ دیتے رہتا ہوں کہ آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یوٹیوب پر جائیں، اسپیس کے بارے میں ہیں، جانوروں کے بارے میں ہیں، انسانی اعضاء کے بارے میں بہت ساری معلوماتی چیزیں آپ کو ملیں گی، جس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع ہے، زبردست علم والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا، بنانا، اس کے لیے بڑا وسیع علم درکار ہے۔ ایک جس چیز کو بنایا اس کے تمام لوازمات کا خیال رکھنا کہ اگر میں بناؤں گا، مثلا انسان کو اللہ نے بنایا، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کس چیز کے کیا مضر اثرات اس پر مرتب ہوں گے، سردی کا کیا اثر ہوگا، گرمی کا کیا ہوگا، دھوپ کا کیا ہوگا، اس کا تدارک کیسے ہوگا، اس کا علاج کیسے ہوگا، زخم لگے گا تو ختم کیسے ہوگا، اگر دماغ پر چوٹ لگے گی تو دماغ کا پاگل پن اگر پیدا ہو گیا یا میموری لاس ہو گئی تو کیسے ریکور ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات ایک چیز بنا لیتے ہیں لیکن اس چیز کی بعد میں دیکھ بھال بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا کرنا تو اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن بچے کو انسان بنانا بہت بڑا پرابلم ہے۔ انسان سے مراد کامل انسان، ویسے تو انسان سارے انسانی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کس طرح شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، مذہبی مطالبے کے اعتبار سے اور دیگر دنیاوی ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے ایک کامل مسلمان، ایک کامل شہری بنانا کیسے پاسبل ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پل بھی جاتے ہیں، تھوڑی بہت والد صاحب زندگی میں 4-5 انہوں نے مقولے ان کے ہوتے ہیں جو وہ سکھاتے ہیں بچوں کو، دیکھو بیٹا تمہارے باپ کی تجربے کا نچوڑ یہ ہے۔ وہ تعلیمات اتنی ہوتی ہیں ایک پیپر پر آ جائیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی وہ تعلیمات، وہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے کامل کرنا ہے، پرفیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کی قوت فیصلہ کو مضبوط کیسے کرنا ہے، ان کو اعصابی لحاظ سے مضبوط کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کرنا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان سے کیسے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں، ایک تو پیدا کرنا، یہ بڑا کمال، پھر اس کے بارے میں پوری تمام چیزیں، معلومات کہ کیا کیا ہوگا اس کا وہ سب علم، اور پھر مستقل بنیادوں پر ہر چیز کی طرف مکمل توجہ، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آدمی کے 4-5 بچے ہو جائیں تو بعض اوقات 4-5 بچوں پہ توجہ نہیں رہتی، ایک پہ زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرے پہ کم، یا باہر ہوتے ہیں بچے تو نہیں، ہم سے اوجھل ہو جاتے ہیں نا، بچے باہر چلے گئے تو اب تو ان پہ توجہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ان میں گن ہی نہیں سکتے۔ بیکٹیریاز ہی دیکھ لیں آپ، اس وقت بھی اڑ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ادھر سے ادھر، آپ کے جسم پر ہیں، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کورونا بھی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، ناک میں گھس جاتا اور پھیپھڑے پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں مچھلیاں ہیں، مکھیاں دیکھیں، مچھر دیکھیں، چیونٹیاں دیکھیں، پرندے دیکھیں، درندے دیکھیں، انسان دیکھیں، جنات دیکھیں، فرشتے دیکھیں، ریت کے ذرات، درخت سے پتے ٹوٹ رہے ہیں،
اور بہت ساری چیزیں، ان سب پہ ایک ایک ذرے پر کامل توجہ اور مکمل طور پر، یہ اللہ کا کمال ہے نا۔ تو یوں دو قسم کی قومیں ہیں، ایک جو غور و تفکر کرتی ہے ان چیزوں پر، ایک جو اس سے بالکل خالی اور عاری ہے، ان کے سوچ، ان کی فکر، ان کے غور، ان کے تفکر کا محور مرکز دنیا ہے۔